بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے وہ سرور کشور رسالت بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک پلک اپنی اپنی لے میں ملک پلک اپنی اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے وہ سرور کشور رسالت نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب المعراج والأسرى وعلى آلك وأصحابك يا صاحب القبة الخضراء الصلاة والسلام عليك يا صاحب قاب قوسين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا یہ مقدس اور پاکیزہ پروگرام جو ہے آقائے دو جہاں نبی کون و مکان امام الانبیاء شب اسرا کے دلہا
بولیے کیا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. کیا؟ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. شب کہتے ہیں رات کو. شب کسے کہتے ہیں ہم؟ بولیے نا کسے؟ رات کو. اسرا وہ رات جس میں سیر کرائی گئی، وہ رات جس میں سیر کرائی گئی. دائم کہتے ہیں التید، ہمیشہ. اب آپ سمجھے؟ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. بولیے نا سبحان اللہ. آج بھی کہنا پڑے گا ہے، میں تو خیر کبھی کہا ہی نہیں. تو معراج شریف یا میلاد شریف یہ تو مواقع ہوتے ہیں حضور کی شان اور عظمتوں کے بیان کے. خاص طور اعلیٰ حضرت کیا عرض کرتے ہیں کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. فرماتے ہیں جنت کی جو بزم ہے اس کے دولہا بھی مصطفیٰ ہیں، اور جو معراج کی رات ہے اس کے دولہا بھی مصطفیٰ ہیں. سوچ کرتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، کہ ہمیشہ درود و سلام ہو ذات پر جس کو خدا نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، جس کو خدا نے جنتوں کی سیریں کروائی، جس کو خدا تعالیٰ نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کا امام بنا دیا ہے. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام. سو آج کا تو وہ مبارک یادگار جو ہے، یہ موقع ہے کہ آج ہم سارے اس ذکر پاک کو کرنے کے لیے جمع ہیں کہ جس ذکر کو ذکر معراج کہتے ہیں. ابھی آپ نارویجن میں بھی سن رہے تھے. اس بات کو، اس سلسلے کو مزید آگے جو ہے وہ بڑھانے کے لیے مختصر وقت کے اندر چند چیزیں میں پہلے جو عرض کر چکا ہوا ہوں، جو آپ کو جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ پر بھی اور ہمارے چینل پر مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالیٰ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہماری زندگی حضور کے ادب میں گزارتے. اچھا، معراج جو ہے، معراج کا ایک مطلب عروج ہے. معراج کا کیا مطلب ہے؟ عروج، بلندی. کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا، عروج عطا فرمایا. اور ایک حدیث پاک کے مطابق معراج جو ہے وہ سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. دو روایات ہیں معراج کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا سفر جو ہے وہ بھی براق پہ ہوا. وہ بھی کس پہ ہوا؟ براق پہ ہوا. اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ مسجد اقصی سے ایک حضور نے فرمایا نورانی سیڑھی میرے لیے لگائی گئی. کیا؟ نورانی سیڑھی لگائی گئی، اور میں اس نورانی سیڑھی پر، اس معراج پر چڑھ کے تو آسمانوں تک گیا. اس معراج پہ چڑھ کے تو میں آسمانوں تک گیا. یعنی معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ جو عظیم معجزہ عطا فرمایا، اس معجزہ کے کئی ایک پہلو ہیں. میں تو ابھی جتنا بھی موقع مل سکا یہاں پر اس جگہ پر میں اس کے واقعاتی پہلو جو ہے خالی وہ بھی بیان کر رہا ہوں کہ اس میں اہم واقعات جو ہیں وہ کون سے ہوئے. وگرنہ معراج مصطفیٰ کے اسباب، ریزن، جیسے ایک ریزن ہم نے جو بیان کیا آپ نے سنی بھی، وہ اسباب پھر اس کے سائنسی اعتبار سے اس کے امکان پر بحثیں
علماء کی فلسفی کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے، پھر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور سورہ نجم کی پہلی 17-18 آیتیں، ان کے تفاصیلی نکات. غرض معراج مصطفیٰ اتنا پھیلا ہوا ایک ایکچولی سبجیکٹ ہے، اتنا پھیلا ہوا سبجیکٹ ہے کہ اس سبجیکٹ پہ لا تعداد ہزاروں باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں، ہزاروں باتیں کی جا سکتی ہیں. مگر آج کی گفتگو میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ حضور کے آسمانی معراج کے حوالے سے عرض کر کے تو ہم بات کو انشاءاللہ تعالی وہ ختم کر دیں گے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کا امام بنا دیا، سارے نبیوں کا امام بنا دیا. چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنے والی، سوچنے والی، دعوت فکر والی وہ یہ ہے کہ امام بنانا اٹ سیلف اس بات کا اعلان ہے کہ ساری کائنات میں مصطفیٰ کریم جیسا اور کوئی نہیں ہے. یہ اس چیز کا اعلان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے انبیاء سب سے زیادہ شان والے، انبیاء جو ہیں وہ سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ مرتبے والے، سب سے بڑھ کر عظمتوں والے. اور وہ شخصیت جس کو انبیاء کا بھی امام بنا دیا جائے، انبیاء کا بھی امام بنا دیا جائے. یعنی ساری کائنات میں جتنے انبیاء ہیں، ہزاروں لاکھوں نبی، اور کم و بیش 1,24,000 نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو جمع فرمایا اور سب کو جمع فرما کے بیت المقدس کے اندر معراج کی رات ان سب کو حضور کا دیدار بھی عطا کیا. اور پھر حضور کو حضرت جبریل نے آپ کے مبارک بازو سے پکڑ کے مصلی امامت پر کھڑا بھی کر دیا، اور آقا دو جہاں نے 2 رکعت نماز سارے انبیاء کو وہاں پہ پڑھائی، سارے انبیاء کو پڑھائی. اور 2 رکعتوں میں آگے بھی ڈیٹیل ہے. آقا نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کی. سارے انبیاء کے سامنے حضور کو کھڑا کر کے ان انبیاء کو آقا کا دیدار بھی عطا کروایا، اور حضور کو مصلی امامت عطا فرما کے اللہ نے اس بات کا اعلان فرما دیا کہ اے لوگو آگاہ رہنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک، حضور کے بعد تو دروازے نبوت ویسے ہی بند ہے، وہ تو ویسے ہی کلوز ہو چکا. اب تو نبی آئے گا کوئی نہیں، مگر یہ سمجھ لو کہ ساری کائنات میں ہم نے جو مقام و مرتبہ اس محمد کو عطا فرمایا ہے، ایسا مقام ہم نے کائنات میں کسی کو عطا نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا مقام کسی کو میسر نہیں کہ جو انبیاء کا بھی امام ہو، جو انبیاء کا بھی امام ہو. اور ایسی فضیلت بھی اور کسی کو نہیں ملی. انبیاء کرام جو تشریف لاتے رہے دنیا میں، کسی کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہوتا اور کسی کا قبلہ بیت المقدس ہوتا، کسی کا قبلہ بیت المقدس ہوتا. کوئی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتا، کوئی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتا. تنہا مصطفیٰ کریم ایسے ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی. نماز حضور کی شان. امام القبلتین، کیا امام القبلتین، دونوں قبلوں کے امام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے مسجد اقصیٰ میں بھی نماز کی، نماز کو پڑھا، اور مسجد اقصیٰ کو بھی معراج ہوا. اور حضور نے مسجد الحرام میں خانہ کعبہ میں بھی نماز کو پڑھا، اور خانہ کعبہ کا یہ معراج ہوا. سو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جب آسمانوں پہ بلند فرمایا زمین سے آسمان کی طرف، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں کی سیر کی. آسمانوں کی سیر کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنہ. حضور فرماتے ہیں معراج کی رات پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا، پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا. حضور نے جنتوں کی سیر کی.
آسمانوں کی سیر کی. اور ایک روایت میں ایسا بھی ہے جو معراج شریف کی روایات ہیں کہ حضور نے ہر آسمان پر، کیا ہر آسمان پر حضور نے ملائکہ کو بھی 2 رکعتوں کی امامت فرمائی ہے. ایک روایت یہ بھی ہے معراج، ہر آسمان پر حضور نے 2 رکعتوں کی امامت فرمائی، اور ملائکہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے بھی حضور کے پیچھے نماز با جماعت ادا کی. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے گئے اور جنت کی حضور نے سیر کی. جنت کہاں ہے آپ کے علم میں؟ جنت وہ مقام ہے کہ جو سارے آسمانوں سے بلند ہے. یعنی اگر آپ جنت کی لوکیشن کو سمجھنا چاہیں احادیث و قرآن کی روشنی میں کہ جنت کس جگہ پہ واقع ہے، تو جنت وہ مقام ہے جو کہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور عرش الہی سے نیچے ہے. 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور عرش الہی سے نیچے ہے. وہ جنت ہے جس کے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں ایک مقام پر، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے. جنت کی چوڑائی کے متعلق اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. فرمایا آسمانوں زمینوں کی جتنی وسعت ہے، کیا آسمانوں اور زمینوں کی جتنی وسعت ہے، جتنا ان کا پھیلاؤ ہے، فرمایا سارے آسمان جمع کر لو اور ساری زمینیں جمع کر لو. فرمایا آسمانوں اور زمینوں کی جتنی وسعت ہے اتنی ہماری جنت کی خالی چوڑائی ہے. اتنی خالی جنت کی چوڑائی ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور بات. حضور نے فرمایا آخری شخص جو جنت کے اندر داخل ہوگا، آخری شخص بڑا گناہگار، خطاکار، سیاہکار، فرمایا جس کو سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا اور جنت عطا کی جائے گی اور اس کے بعد جنت کے دروازے مستقل بند کر دیے جائیں گے. فرمایا وہ آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جنت عطا فرمائے گا، اتنی جنت عطا فرمائے گا، فرمایا کہ روئے زمین جو ہے اس دنیا سے 100 گنا زیادہ رقبہ اس کو جنت میں عطا فرمائے گا. اور فرمایا وہ جنت کا سب سے حقیر جنتی ہوگا. آگے آپ اس کی وسعت کا اندازہ کر لیں. فرمایا جنت میں جس کو سب سے تھوڑی جنت کا حصہ عطا کیا جائے گا اس کو اتنا عطا کیا جائے گا جیسے دنیا اور یہ ساری دنیا 100 مرتبہ ہوتی ہے. یہ سب سے کم جنتی کی شان ہے. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا حضور کی یہ سارے ارشاد سن کر بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضور نے جنت کی کیسے سیر کی؟ حضور فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجات ہیں. کتنے؟ سارے بولیے کتنے؟ 100 درجات ہیں جنت کے. حضور نے فرمایا، اور فرمایا ہر درجے کے درمیان، جنت کے سارے درجات میں فرمایا ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک فاصلہ ہوتا. ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ. 7 آسمانوں سے اوپر ہے، عرش الہی سے نیچے ہے، اور فرمایا وہ اس کے اندر 100 درجات ہیں، اور ان درجات میں سے ایک سے دوسرے درجے کا اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے لے کر پہلے آسمان کا فاصلہ. اور فرمایا سب سے اونچا درجہ جو ہے، سب سے اونچا درجہ، اس کا نام فردوس ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام فردوس. فرمایا جنت کا جو سب سے اونچا درجہ اس کا نام فردوس ہے. لہٰذا جب تم، حضور کا یہ حکم ہے اپنی امت کے لیے، فرمایا لہٰذا جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ مجھے ثم ادخلت الجنہ، آقا فرماتے پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا، پھر مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضور نے اس رات جنتوں کی سیر فرمائی۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جاتے، دوسرے سے تیسرے پہ جاتے، تیسرے سے چوتھے پر گئے، تو ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ ہر آسمان پر حضور کا استقبال اللہ کے کسی نہ کسی نبی نے کیا ہے، اللہ کے کسی نہ کسی نبی نے کیا ہے، ہر آسمان پر انہوں نے حضور کی استقبال کی۔ جب حضور فرماتے میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو کیا ہوا؟ آقا فرماتے حتی انتہینا الی السماء السادسہ، حضور فرماتے حتیٰ کہ ہمیں چھٹے آسمان پہ لے جایا گیا۔ یہ صحیح مسلم شریف کتاب الایمان سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور دیگر روایات بھی ہیں، مگر اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے حضور کے معراج کی۔ حضور نے فرمایا مجھے کس آسمان پہ لے جایا گیا؟ بولیے نا، کس آسمان پہ؟ چھٹے آسمان پہ۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فرماتے وہاں پہ میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، پس میں نے انہیں سلام کیا، پس میں نے انہیں سلام کیا۔ فَقَالَ مَرْحَبًا، فرماتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ویلکم کیا، حضرت موسیٰ نے مجھے ویلکم کہا، مرحبا کہا، مجھے ویلکم کیا۔ کیسے؟ بالاخ الصالح، انہوں نے کہا اے نیک بھائی، اے صالح نبی، اے صالح بھائی، آپ کے اوپر ہمارا بھی سلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سلام کیا۔ پہلے آسمان پہ حضور کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی، کس سے ہوئی؟ حضرت آدم سے ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ حضور کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی، کس سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ اب دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ان سارے آسمانوں پہ جو انبیاء سے ملاقات ہوئی، بڑی خاص بات آپ کو عرض کرنے لگا، ہر آسمان پہ نبی نے ایک ہی الفاظ کے ساتھ حضور کو ویلکم کیا، تمام انبیاء نے، اور وہ کامن سارے ورلڈ تھے جو حدیث پاک میں انہوں نے کہا کہ اے نیک بھائی، اے نیک نبی، آپ پر سلام ہو، اے نیک بھائی، اے نیک نبی، آپ پر سلام ہو۔ سارے ایسے ہی بولے سوائے حضرت آدم کے اور سوائے حضرت ابراہیم کے۔ حضرت آدم نے جب حضور کو ویلکم کیا تو حضرت آدم نے کہا اے نیک نبی اور اے نیک بیٹے، آپ پر سلام ہو، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ویلکم کہا انہوں نے کہا اے نیک نبی، اے نیک بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ باقی سارے نبی کہتے اے نیک بھائی، اے نیک نبی، آپ پر سلام۔ حضور فرماتے حضرت موسیٰ نے مجھے ویلکم کہا، جب ویلکم کہا فلما جاوزتہ بقا، فرماتے ہیں آقا دو عالم جب میں حضرت موسیٰ سے آگے چلنے لگا نا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا؟ رو پڑے، موسیٰ علیہ السلام گریہ طاری ہو گیا، رونے لگ گئے۔ اللہ فلما جاوزتہ بقا، فرماتے جب میں چلا نا چھٹے آسمان سے آگے تو موسیٰ علیہ السلام کی چیخیں نکل گئی، رو پڑے موسیٰ علیہ السلام۔ فنودی ما یبکیک، آقا فرماتے میں سن رہا تھا آسمانوں سے سیدنا موسیٰ کو آواز دی گئی ہے، موسیٰ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ آج مصطفیٰ ہمارا معراج پہ آیا ہے، حضور کا دیدار آپ کو ہوا۔ حضور جب آگے بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرماتے آسمانوں سے آواز دی گئی فنودی ما یبکیک، اے پیارے موسیٰ آپ کیوں روتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے قال یا ربی ھذا غلاما بعثتہ بعدی يدخل من امته الجنة اکثر مما يدخل من امتی، فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ، حضور کی طرف اشارہ کر کے یا اللہ اس نوجوان کو تو نے میرے بعد دنیا میں بھیجا ہے،
یہ میرے بعد دنیا کے اندر گئے ہیں، میرے بعد اعلان نبوت فرمایا ہے، یا اللہ میں تو ان کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے روتا ہوں کہ کتنا عظیم نبی تو نے دنیا میں بھیجا کہ میری امت جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے وہ جب جنت میں جائے گی تو اس کی امت سے بڑا کم ہوگی، اور اس کی امت جب جنت میں جائے گی تو ساری امتوں سے بڑھ کر جنت کے اندر چلی جائے گی۔ فرمایا میں تو ان کے مقدر کو دیکھ کے تو حیران ہوتا ہوں کہ مولا تو نے مصطفیٰ کریم کو کیسے مقدر عطا کی، یہ حضور کی امت ساری امتوں سے بڑھ کر جنت کے اندر موجود ہوگی، اور ہمارے بعد تو نے انہیں دنیا میں بھیجا ہے اور سب سے آخر پہ دنیا میں بھیجا، اور امت کو سب سے زیادہ عطا فرمایا، سب سے آخر میں بھیجا اور امت سب سے زیادہ عطا فرمائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال ثم انطلقنا حتى انتهينا الى السماء السابعة، فرماتے ہیں حضور کہ پھر ہمیں 7ویں آسمان پہ لے جایا گیا، فاتیت علی ابراہیم، پس ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 7ویں آسمان پہ جو حضور نے دیکھا اس میں حضور نے ارشاد فرمایا وحدث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رآ 4 انہار یخرج من اصلها نہران ظاہران و نہران باطنان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب ہم 7ویں آسمان پر گئے تو 7ویں آسمان پہ ہم نے 4 نہریں دیکھی۔ کیا دیکھا؟ اور یہ 4 نہریں دیکھی حضور فرماتے یخرج من اصلها، حضور فرماتے ہیں ان 4 نہروں کی اصل جو ہے وہ 7ویں آسمان سے نکلتی ہے، ان کی اوریجن وہ 7ویں آسمان پر، نہران ظاہران و نہران باطنان، فرمایا ان میں سے 2 نہریں جو ہیں وہ ظاہری ہیں اور 2 نہریں جو ہیں وہ باطنی ہیں، 2 نہریں ظاہر کر دی گئی اور 2 نہریں جو ہیں یہ باطنی ہیں، یہ چھپی ہوئی۔ فقلت یا جبریل، فرماتے میں نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا ما هذه الانہار، میں نے پوچھا جبریل یہ نہریں کیسی ہیں جو 7ویں آسمان سے جن کی اوریجن جاری ہوتی ہیں، یہ نہریں کیسی ہیں؟ قال اما نہران الباطنان فنہران فی الجنہ، فرماتے ہیں حضرت جبریل امین نے مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ جو 2 باطنی نہریں ہیں یہ جنت کی طرف جاتی ہیں۔ کس طرف جاتی ہیں؟ یہ جنت کی طرف جاتی ہیں۔ فرمایا 7ویں آسمان پہ ان کی اوریجن ہے، وہاں سے وہ جاری کی جاتی ہیں، ان کی اصل 7ویں آسمان پہ ہے، اور جبریل امین علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا کہ یا رسول اللہ یہ جو باطنی نہریں ہیں یہ جنتی ہیں، یہ جنت میں جاتی ہیں۔ اور دوسری کون سی ہیں؟ فرمایا وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، اور فرمایا جو 2 ظاہری نہریں ہیں فرمایا وہ ایک دریائے نیل ہے، دوسرا دریائے فرات ہے۔ یہ فرمایا 2 ظاہری نہریں ہیں جو دنیا میں جاری کی گئی ہیں مگر ان کی اوریجن 7ویں آسمان، یہ نیل جو مصر کے پاس اور یہ فرات جو عراق کے اندر ہے جس کے کنارے سیدنا امام حسین کو شہید کیا۔ فرمایا ان نہروں کو میں نے 7ویں آسمان پہ دیکھا۔ اللہ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، فرمایا یہ جو 2 ظاہری نہریں ہیں ان میں سے ایک نیل ہے، ایک دریائے فرات ہے۔ ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فرمایا پھر اس کے بعد ہمارے لیے بیت المعمور کو جو آسمانی ملائکہ کا اور آسمانی کائنات کا قبلہ ہے، پھر اس بیت المعمور کو ہمارے لیے ظاہر کیا گیا۔
اب یہ جو نیل اور فرات کا بیان فرمایا، ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اور قیامت کے بعد نیل اور فرات جو ہے ان کو بھی جنت میں شامل کر لیا جائے گا۔ فرمایا یہ جنتی نہریں ہو جائیں گی۔ اللہ اور اس کا رسول اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ جو الفاظ تھے وہ امانتاً ہم نے عرض کر دیے، ان کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بعض اولیاء نے ضرور یہ فرمایا ہے، اور علماء اولیاء جو تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ فرات اور نیل کا پانی پینے سے خالی کئی علوم ظاہر ہو جاتے ہیں۔ کیا کئی علوم جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے انسان نیل اور فرات کا پانی پینے سے۔ اللہ اور اس کا رسول اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے آگے چلے، بیت المعمور سے آگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سے آگے چلے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ کہاں پہنچے بولیے؟ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، خود حضور ارشاد فرماتے ہیں قال فلما غشیها من امر اللہ ما غشیہ تغیرت فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو سدرہ ہم نے عرض کیا تھا یہ عام طور پر عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور اس کی حدیث پاک میں جو وضاحت ہے یہ چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے اور 7ویں آسمان پہ اس کی شاخیں ہیں، اتنا بڑا درخت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے، چونکہ یہ جو درخت ہے، یہ درخت جو چھٹے آسمان سے شروع ہوتا ہے وہاں پہ اس کی جڑیں ہیں، تنا جا کے 7ویں آسمان پہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ درخت اس ساری کائنات کی گرینڈ سے ہے، یہ کہ ساری کائنات کی گرینڈ سے ہے، حد ہے اس مادی کائنات کی۔ اور یہ بھی حدیث پاک بار بار عبارت پڑھنے سے وقت بھی کافی جاتا ہے، مگر یہ سمجھیں حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا کوئی بھی چیز سدرہ سے اوپر نہیں جاتی، کوئی بھی چیز سدرہ سے اوپر نہیں جاتی، اور جو کچھ سدرۃ المنتہا سے اوپر ہے اس میں سے کوئی چیز سدرہ سے نیچے نہیں آتی۔ وہ حد ہے لا مکان جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی وہی حد ہے، اس لیے اس کو منتہا کہا گیا۔ اور یہ جو مکان ہے، یہ جو مادی ورلڈ ہے، مادی دنیا، اس کی بھی وہی حد ہے۔ یہاں سے جتنی بھی چیزیں اوپر کی طرف جاتی ہیں، وہ نیک اعمال ہوں، وہ روحیں ہوں، وہ ساری نیک چیزیں، ان کی آخری حد سدرۃ المنتہا ہے۔ اور سدرہ پہ مقام پانا، سدرہ پہ مقام پانا کسی روح کا مرنے کے بعد، وہ ایسی روح ہے جس پر یقیناً انبیاء کی ارواح کا سایہ ہوتا، ویسے وہاں پہ پہنچتا کوئی نہیں، بات یاد رکھ۔ یعنی سدرہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سارا کلائمیکس ہے، روحانیت کا بھی کلائمیکس ہے، روحانیت کا بھی عروج ہے۔ سب کے اعمال سدرہ پہ نہیں جاتے، لوگوں کے نیک اعمال کی رسائی سدرہ تک عام طور پہ نہیں ہوتی، نیک اعمال کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ نیک اعمال بھی اپنے اپنے درجات خلوص کے باعث اپنی اپنی جگہوں پہ رہتے ہیں، اور نیک اعمال کی خوشبو ہوتی ہے، جب ملائکہ لے کے چلتے ہیں وہ خوشبو فضاؤں میں بکھر جاتی ہے، پھر اس عمل کرنے والے کے نیک عمل کے خلوص کی بنا پر اس کو کسی پہلے آسمان پر، کسی کا دوسرے آسمان پر، کسی کا تیسرے آسمان پر، کسی کا عرش الہی کے نیچے اپنے اپنے خلوص کی انتہا اور سرکار کا کرم اور انبیاء کی ارواح کی توجہ جس پر ہوتی ہے، اس کے نیک اعمال جس کو بڑا رتبہ ملا، بڑا رتبہ ملا، بڑا رتبہ ملا، اس کے نیک اعمال سدرۃ المنتہا پہ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ جو لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، اس جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دنیا کے اندر، جو لوگ اپنی جانیں قربان کر کے شہید ہوتے ہیں، شہید کی ارواح کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہوتی ہے۔ اولیاء جو مقام شہداء سے فضیلت رکھنے والے اولیاء ہیں، ان کی ارواح کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا کا کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے۔
انبیاء کی ارواح یعنی وہ ایک ایسی چیز ہے سدرۃ المنتہا اپنے اپنے درجے کے مطابق، جس طرح جنت ہے، کیا جنت ہے مگر پھر بھی جنت میں 100 درجات ہیں، سدرہ ہے مگر پھر بھی سدرہ میں درجات ہیں، مگر جہاں پر عام غیر انبیاء کی ارواح بھی پہنچتی ہیں وہ بھی ان کی ارواح پہنچتی ہیں جو انتہائی نیکی میں آگے چلے گئے ہوتے ہیں، ورنہ انبیاء کا وہ ٹھکانہ ہے، انبیاء کا وہ ٹھکانہ ہے، انبیاء کی ارواح کا وہ ٹھکانہ ہے۔ اور زمین سے جتنی بھی نیچے، زمین سے جتنی چیزیں اوپر کی طرف چڑھتی ہیں ان کی آخری حد سدرہ ہے، اوپر سے جتنی چیزیں نیچے آتی ہیں ان کی وہاں سے حد سدرہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ یہاں سے جانے والی ساری چیزیں وہاں تک ہیں اور اوپر سے آنے والی ساری چیزیں وہاں تک، اس لیے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جو قرآن مجید لے کر اترتے رہے تو ان کو بھی عرش سے وہ سدرہ کے پاس، سدرہ سے قرآن لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اس سے آگے جبریل بھی خبر نہیں رکھتے کیا، اس سے آگے سیدنا جبریل امین بھی خبر نہیں رکھتے کیا۔ اس لیے معراج کی رات جب حضور سدرہ سے آگے جانے لگے نا، اب ہم قربان نہ جائیں اپنی قسمتوں پر کہ خدا نے ہمیں کیسا نبی عطا فرمایا ہے۔ ساری کائنات میں، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، ساری کائنات میں امت مصطفیٰ خوش رہو، خدا نے ایسا نبی عطا کیا، ساری کائنات میں واحد شخصیت مصطفیٰ کی ہے، واحد ذات مصطفیٰ کی ہے، واحد انسانیت میں سے واحد مصطفیٰ ہیں، ملائکہ میں سے فرشتہ ایسا کوئی نہیں، رسولوں میں رسول ایسا کوئی نہیں، انبیاء میں نبی ایسا کوئی نہیں کہ جس کو خدا نے اتنا مقام دیا ہو کہ سدرہ کے اس پار بھی رہ سکتا ہو، سدرہ کے اس پار بھی جا سکتا ہو، اور جا کے وہاں نہ رہا ہو، وہاں سے واپس پھر دنیا کے اندر بھی آ گیا۔ سدرہ سے اس پار اور اس پار واحد شخصیت جو ہے اللہ کی مخلوق میں وہ محض میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کے علاوہ یہ رتبہ کسی ملائکہ میں سے فرشتے کو بھی نہیں دیا گیا۔ سیدنا جبریل امین بھی سدرہ پہ جا کے رک گئے تھے، جب حضور نے فرمایا جبریل آؤ آگے چلیں تو سیدنا جبریل نے ہاتھ باندھے، عرض کی نہیں یا رسول اللہ، اس سے آگے میرا مقام نہیں ہے، اس سے آگے میرا مقام نہیں ہے، میں یہاں تک ہوں، اگر اس سے آگے جاؤں گا تو انوار و تجلیات الہیہ سے میرے سارے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا، مگر آقا فرماتے ہیں جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، اللہ وغنی، تو حضور نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے پتے اس طرح ہوتے ہیں، وَإِذَا بَرَقُهَا کَآذَانِ الْفِیلَةِ، جیسے ایلیفینٹ کے، ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، اتنے اتنے اس کے پتے ہیں۔ میں نے غالباً کسی موقع پر عرض کیا تھا، میں کرتا بھی رہتا ہوں کہ یہ جو مثالیں دی گئی ہیں نا، یہ مثالوں سے سمجھانا ہے صرف، تاکہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ اس درخت کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ جنت کی بھی مثالیں بس ایسے ہی ہیں تاکہ سننے والوں کو کچھ نہ کچھ ایک اندازہ ہو جائے، مگر اس کی حقیقت جو ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول بہتر جاننے والا ہوتا ہے۔ پھر جب میں وہاں پہ پہنچا تو سدرۃ المنتہا کو اتنا خوبصورت کیا گیا، اتنا خوبصورت کیا گیا۔ بھئی ایک دنیا کا بھی معمول ہے نا، دنیا کا یہ معمول ہے کہ جب بندہ کسی وی آئی پی کو دعوت دیتا ہے نا، وی آئی پی کو، کسی خاص بندے کو، مرید نے اپنے پیر کو دعوت دی، شاگرد نے اپنے استاد کو دعوت دی، اولاد نے اپنے والدین کو دعوت دی، یا کوئی مہمان بڑی دور سے آیا، تو بندے جو ہیں اس موقع پر اس کے استقبال کا خاص اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بولیے، کرتے ہیں۔ حسب استطاعت لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، پھول نچھاور کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، سارا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اس کا استقبال ذرا مہمان ہمارا خوش ہو جائے، مہمان ہمارا خوش ہو جائے۔ ہم نے بڑے بڑے استقبال دنیا میں دیکھے ہوں گے، مگر جب رات آئی حضور کے دیدار کی، جو حضور کو عطا ہوا، جب رات حضور کے معراج کی، تو حضور فرماتے ہیں جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا نا تو آقا فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا اتنی خوبصورت تھی، غاشیت تغیرت فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها
فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے پاس وہ طاقت ہی نہیں کہ وہ سدرۃ المنتہا کے حسن کو بیان ہی کر سکے. وہ اتنی خوبصورت خدا نے کر احد من خلق اللہ. فرمایا اللہ کی مخلوق میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سدرۃ المنتہا کے حسن و جمال کو بیان کر سکے کہ اس کا کتنا حسن و جمال تھا اس نے. ایک حدیث پاک میں آیا حضور نے فرمایا کہ اس رات جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو سدرۃ المنتہا کے ایک ایک پتے پر اور ایک ایک شاخ پر میں نے فرشتوں کو یوں دیکھا جیسے سونے کے پروانے ہوتے ہیں, جیسے سونے کے پروانے ہوتے ہیں. قرآن مجید سورہ النجم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. فرمایا سدرہ پہ چھا رہا تھا جو بھی نور چھا رہا تھا. بس اس سے زیادہ بات نہیں کرنا. فرمایا اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ, بس اس کو جو ڈیکوریٹ کیا گیا, اس کو جو حسن دیا گیا کہ آج میرے مصطفیٰ تمہارے قریب سے گزریں گے, فرمایا اس کو جو حسن و جمال دیا گیا بس وہ چھا رہا تھا اس پر. یغشی السدرۃ ما یغشی, جو کہ اس کے اوپر چھا رہا تھا. بس بات ختم کر دی. آقا نے جب بیان فرمایا من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها, اللہ کی مخلوق میں کسی کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا کے حسن و جمال کو بیان ہی کر سکے. فرمایا اتنا خوبصورت اس کو کیا گیا. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے جو ہے وہ حضور روانہ ہوئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے حضور کو رف رف کی ایک سواری عطا کی گئی. آقا نے فرمایا وہ سبز رنگ کا ایک تخت تھا جو مجھے عطا کیا گیا. اس سے آگے حضور فرماتے ایک مقام ہے کہ رف رف جو ہے وہ بھی نیچے رہ گیا. پھر آگے میں تھا اور نور کے راستے تھے. حدیث پاک میں اتنے بس لفظ ہیں, اس سے زیادہ میں بیان کی استطاعت نہیں رکھتا. حضور نے فرمایا کہ بس نور تھا تو میں نور کے اندر دوڑتا ہی چلا گیا. اور اللہ کریم نے بس یہ اشارہ فرما دی, فرمایا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ. یاد رکھنا معراج کی رات ہمارے حبیب نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے, بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. اب جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نیچے واپس تشریف لائے, حضور ارشاد فرماتے ہیں فَأَسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ. میں نیچے جب آیا تو چھٹے آسمان پہ پھر میری حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. کس سے ملاقات ہوئی؟ بولی حضرت سارے بولی حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پہ ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدا تعالیٰ کے دیدار کے لیے گئے تھے, عرش سے اوپر آپ گئے, سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب خاص میں بلایا, تو خدا تعالیٰ نے آپ کو کیا عنایت فرمایا, کیا گفٹ دیا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی. کیا عطا فرمایا؟ 50 نمازیں عطا فرمائی. آپ فرماتے ہیں ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا یطیقون ذلک فإنی قد بلوت بنی اسرائیل وخبرتهم قال فرجعت الی ربی فقلت یا ربی خفف علی امتی فحط عنی خمسہ. حضور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جائیے واپس, اس لیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے رب کے پاس واپس جائیں اور جا کے عرض کریں یا اللہ نمازوں کو کم کر دیں, یا اللہ نمازوں کو کیا کر کم کر دیں, تھوڑی کر دیں. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ. حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ خیال رکھتا ہوں, میرا یہ گمان ہے, فرماتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جو ہے یہ اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی, آپ کی امت جو ہے اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی, بولی اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. میں نے عقیدے کی ایک وضاحت کرنی, اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سنی اور سمجھی. بھائی موسیٰ علیہ السلام حضور سے ہزاروں سال پہلے ہوئے, ایک دو دن کی بات نہیں. کتنے سال پہلے؟ سارے بولی کتنے سال؟ ہزاروں سال پہلے ہوئے. تو معراج کی حدیث سے اتنا تو پتہ چل گیا
کہ انبیاء کو اللہ نے ایسے علوم عطا فرمائے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سے ہزاروں سال بعد میں آنے والی قوموں کے مزاج کو بھی جانتے ہوتے ہیں. ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ نے کون سا امت مصطفیٰ دیکھی تھی اس وقت؟ مگر علم کا یہ عالم ہے جو اللہ کریم نے انہیں عطا فرمایا کہ ہزاروں سال بعد میں آنے والی قوم اس کے مزاج کو سمجھتے ہیں, ان کی عادات کو سمجھتے ہیں, ان کے رویوں کو جانتے ہیں. کیا واضح الفاظ ہیں, فرمایا فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ, یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی, آپ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے. حضور کہتے ہیں میں واپس مڑ گیا. کیا الفاظ ہیں حدیث پاک کہ میں واپس مڑ گیا, فرجعت الی ربی, میں واپس اپنے رب کے پاس چلا گیا, مڑ گیا میں وہاں سے. یا ربی, میں نے عرض کی, فقلت یا ربی خفف علی امتی, پھر میں نے جا کے عرض کی یا اللہ میری امت پر تھوڑی نمازیں کم کر دے. کیا کر میری امت پر تھوڑی نمازیں, یہ حضور کا مقام محبوبیت ہے. کیا ہے مقام محبوبیت؟ محبوب کے بغیر کوئی جا کے عرض بھی نہیں کر سکتا. مقام محبوبیت میں عرض کی یا اللہ نمازیں کم کر دے. فرمایا کیا ہوا؟ فحط عنی خمسہ, تو اللہ کریم نے میری امت پر 5 نمازیں کم کر دی. کتنی نمازیں؟ 5. اور بھی روایات ہیں مگر یہ روایت جو ہے یہ بڑی ایمان افروز ہے. فرمایا فرجعت الی موسیٰ, اس میں نے بڑی خاص بات عرض کرنی, بڑی معروف حدیث ہے باقی آپ بس توجہ سے سنیں. فرمایا پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, فقلت حط عنی خمسہ, کہ مجھ سے 5 کم ہو گئیں. حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ قال ان امتک لا یطیقون ذلک. میتھ کا چھوٹا سا کویسچن نکالیں کہ 50 میں سے 5 نکال لی جائیں تو باقی کتنی رہ جاتی ہیں؟ بولیے کتنی رہ جاتی ہیں؟ 45 رہ جاتی ہیں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں نے آگے پھر فرمایا کہ مجھے اللہ نے 5 کم کر دیا, 45 رہ گئی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ, پھر جائیے, آپ کی امت 45 کی بھی طاقت نہیں رکھتی, پھر جائیے اپنے رب کی بارگاہ. فرماتے میں پھر گیا. فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ, میں نے پھر نمازیں کم کرنے کے لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی. قال فلم ازل ارجی بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ, فرماتے ہیں میں اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا. بولیے نا سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا چھٹے آسمان پہ, موسیٰ مجھے پھر اوپر بھیج دیتے, میں پھر جاتا, پھر عرض کرتا, پھر واپس آتا, موسیٰ مجھے پھر اوپر بھیج دیتے. فرماتے ہیں حضور کا جو ارشاد ہے وہ یہ ہے, فرمایا حضور نے قال فلم ازل ارجی بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ, کہ میں اپنے رب تبارک و تعالی اور حضرت موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا. میں جاتا, اللہ کریم 5 کم کر دیتا, پھر چھٹے آسمان پہ آتا. موسیٰ کہتے نہیں یا رسول اللہ یہ بھی زیادہ, آپ واپس چلے جائیں. میں پھر جاتا, پھر جا کے عرض کرتا, پھر واپس آ جاتا. علماء نے اس میں بڑی حکمت بیان کی ہے. وہ حکمت بیان یہ کی ہے کہ بھئی ایسا کیوں نہیں ہوا کہ حضور کو 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم ہی روک لیتے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بھئی چھٹے سے پہلے تو اوپر کون سا آسمان تھا؟ بولیے کون سا؟ بھئی اس کے ساتھ 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا, وہاں پہ حضرت جبریل تھے, وہی آپ کو روک لیتے. یا رسول اللہ آپ کی امت اس قابل نہیں ہے, آپ کم کروائیں. نہ 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم روکتے ہیں, نہ سدرہ پہ حضرت جبریل روکتے ہیں, نہ اس سے نیچے حضور آتے ہیں کہ 5ویں, 4تھے, 3 تک آ جائے تو دیگر انبیاء یہ گزارش کریں. بھئی اس میں حکمت کیا ہے کہ ہر بار روکتے حضرت موسیٰ ہیں, وہی واپس بھیجتے ہیں, پھر حضور آتے ہیں, پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں, پھر حضور واپس چلے جاتے ہیں. فرمایا میں بین ربی تبارک و تعالی و بین موسیٰ, میں رب کے درمیان اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا, آتا جاتا رہا. یہ سارا چکر کس لیے تھا؟ علماء نے ایک حکمت بیان کی ہے. فرمایا حکمت یہ ہے کہ وہ طور پہاڑ جو تھا, کون سا پہاڑ؟ طور پہاڑ پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی ارنی انظر الیک, اے مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, مجھے جلوہ اپنا دکھا. ربی ارنی, رب نے کلام فرمایا, کلام کی لذت طلب دیدار تک لے گئی. کلام کی لذت نے ایسا سکون دیا, ایسا اطمینان دیا, اس چاہت میں, اس محبت میں, اس لگن میں, اس دھیان میں, اس گیان میں اتنا اضافہ کیا کہ رب کا جو کلام سنا,
کلام سے لذت دیدار کی طرف گئی. کہا رب ارنی انظر الیک، مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. سورہ اعراف کے اندر ہے. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میں اپنا جلوہ اس طور پہاڑ کے اوپر پھینکتا ہوں، تو مجھے تو نہ دیکھ، اس طور پہاڑ کو دیکھ لے. اگر وہ طور اپنی جگہ پہ جمع رہ گیا تو تو ان قریب میری زیارت کر لے گا، تو اس طور کے اندر میرے جلوے کو پا لے گا. میں اپنے جلوے کی تجلیات کی، انوار کی تجلی میں سے ایک صفت کی تجلی طور پہ پھینکتا ہوں. تو طور کو دیکھ، اوپر نہ دیکھ، تو طور پر توجہ کر. میں طور کے اوپر جلوہ ڈالتا ہوں، اگر طور قائم رہ گیا تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا. علماء فقہا نے فرمایا، بعض اولیاء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلوے کو پا جاتے اگر طور اپنی جگہ پہ رہ جاتا، اگر طور اپنی جگہ پہ رہ جاتا. مگر اللہ کریم نے تجلی فرمائی، جو تجلی فرمائی تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اللہ نے جب اس کے اوپر جلوہ ڈالا، طور ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا. اس منظر کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. تجلی حق طور پر جو پڑی، طور ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام اس منظر طور کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. بعض صوفیاء نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تب کوہ طور پر 9 مرتبہ اللہ سے اس کے دیدار کی طلب کی تھی، اس کے دیدار کو مانگا تھا. جتنی بار مانگا وہ طور تو برقرار نہ رکھ سکا. کیا قلب مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ حضور صفت کی تجلی نہیں، اللہ کی ذات و انوار و تجلیات کو دیکھ کر قلب مصطفیٰ پھر بھی تھاما رہا، پھر بھی استقامت میں رہا. حتیٰ کہ اللہ کریم نے وحی جو اتاری، فرمایا کہ میرے حبیب حضور یکشا سدرۃ ما یکشا ما زاغ البصر وما طغى. فرمایا جب مصطفیٰ نے دیدار کیا، نہ تو آنکھ جھپکی میرے مصطفیٰ نے، نہ تو آنکھ جھپکی، نہ حد ادب سے آگے بڑھی. یکشا سدرۃ ما یکشا ما زاغ البصر وما طغى. فرمایا نہ ہی آنکھ کا جھپکنا تھا، نہ ہی نظر کا ٹیڑھا ہونا تھا. فرمایا حضور براہ راست رب کی تجلی کو پا کر جب نیچے آتے تھے تو مصطفیٰ کو چہرے مصطفیٰ میں دیدار خدا ہوتا تھا. حضور بار بار تجلیات پاتے، بار بار نیچے آتے. حضرت موسیٰ نے جو طور پر دعا مانگی تھی اس کی قبولیت بھی معراج کی رات ہو گئی تھی. اس سے کہ طور تو جلوہ الہی برداشت نہ کر پایا. مصطفیٰ وہ تھے جو سارے انوار و تجلیات اپنے دامن میں سمیٹ کے تشریف لا رہے تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگا دی، پیارے موسیٰ تو کہہ کہ جائیے اپنے رب کے پاس واپس. حضور جاتے. مختلف روایات پر جتنی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر دعا مانگی اتنی مرتبہ مصطفیٰ چھٹے آسمان سے اوپر واپس گئے. پھر تجلیات الہیہ کو ریسیو کرتے اپنے اندر، اس کو جذب فرماتے، واپس آتے تو حضرت موسیٰ کو چہرے مصطفیٰ میں دیدار خدا ہوتا تھا. تو جتنی بار دعا فرمائی اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اس وقت جلوہ عطا فرمایا. حضور بار بار آتے چھٹے آسمان پہ، بار بار موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجتے. حضور فرماتے جب میں آخری وقت واپس گیا، لاسٹ ٹائم جب میں واپس اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن 5 صلوات کل یوم ولیلۃ لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ. فرمایا جب میں آخری مرتبہ حاضر ہوا تو اللہ کریم نے مجھے فرمایا اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ہیں، آپ لے جائیے. آخری چکر میں کتنی رہ گئیں؟ 5 رہ گئی. فرمایا محمد لے جائیے، دن رات کے اندر ہم نے آپ کو 5 نمازیں دی، مگر لکل صلاۃ 10 ہر نماز کا درجہ ہم نے 10 گنا بڑھا دیا. فلذلک 50 صلاۃ
اے حبیب ہم نے جو پہلی مرتبہ 50 کہی تھی، ہماری طرف سے تیرا امتی 5 ادا کرے گا، ہم نے ہر نماز کا درجہ 10 گنا بڑھا دیا ہے، وہ 5 پڑھ لے، چونکہ ہمارا پہلا امر 50 کا ہو چکا تھا، وہ 5 ہی پڑھ لے، ہم اسے درجہ 50 نمازوں کا عطا فرما دیں گے، ہم اس کو اتنا درجہ عطا فرما دیں۔ اگلی چیز جو حضور کو معراج کی رات ملی، فرمایا، اور اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ۔ فرمایا حبیب یہ بھی عطا کرتے ہیں کہ تیرا امتی جو ہے، تیرا امتی جو نیکی کا ارادہ کرے گا، کیا نیکی کا ارادہ کرے گا، بس نیکی کرے گا نہیں، مگر نیکی کی نیت کر لے گا، ارادہ کر لے گا، اور ارادہ کم سے کم بدرجہ حدیث نفس ہوگا۔ ارادے کی 5 قسمیں ہیں، کتنی قسمیں بولیے؟ 5، سر بولیے کتنی؟ 5۔ ایک ہوتا ہے حاجس، بولیے کیا؟ ایک ہوتا ہے خاطر، بولیے کیا؟ ایک ہوتا ہے حدیث نفس، کیا حدیث نفس؟ چوتھا درجہ ہوتا ہے ہم، کون سا درجہ؟ اور 5واں درجہ ہوتا ہے عزم۔ 5واں درجہ کون سا؟ عزم۔ ان کی ڈیٹیل اب میں بیان کرنے لگوں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی، یہ 1.25 گھنٹے کی سپیچ ہے میری، نیت کے درجات، نیت کے 2011 شب برات پاکستان کا خطاب ہے، اس کو اب توجہ کے ساتھ کسی وقت سنیں، اس وقت ڈیٹیل بیان کرنا مقصود ہی، مگر نیت کم سے کم حدیث نفس پر ہو، یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے نیت، کم سے کم کس درجے پر ہو؟ حدیث نفس پر ہو، یہ تیسرا درجہ ہے۔ بہرحال فرمایا اللہ کریم نے اے میرے حبیب جو شخص تیری امت میں سے نیکی کی نیت اور ارادہ کر لے گا، فلم یعملھا، مگر وہ کرے گا نہیں، مگر وہ کرے گا، یہ نیکی کا ارادہ کیا، نیت کی کہ میں یہاں سے باہر نکلوں گا تو جو بھی مسلمان مجھے ملے گا میں اسے سلام کروں گا، جو بھی مسلمان ملے گا میں اسے، بولیے نا، یہ ایک نیکی کی نیت ہے نا، بندہ نیت کرتا ہے۔ ویسے تو اللہ کریم ہمیں ہماری اصلاح فرمائے، اب تو ایسا دور آ گیا، اب تو استاد شاگرد کے پاس سے گزر جائے شاگرد سلام کرنے کا روادار نہیں، مرید پیر کے پاس سے گزر جائے مرید سلام کرنے کا روادار نہیں۔ میں حقیقی بات ہے آپ کو، ہم عام مسلمان کو کیا سلام کریں گے؟ ہم تو اپنے واقف بندے کو بھی آگے ہو کہ سلام کرنے سے گئے گزرے ہیں، مگر ایک نیت ہے، بندہ یہاں سے نیت کر لیتا ہے کہ میں جا کے جتنے مسلمان گرور یہ تھے بنستا تک ملیں گے میں انہیں سلام کروں گا۔ اب اتفاق ایسا ہو گیا کہ اس کو مسلمان رستے میں ملا ہی کوئی نہیں، ایسا ہو سکتا ہے نا؟ بولیے، اس کو مسلمان رستے میں ملے کو نہیں، یہ مراد ہے کہ ایک شخص نے نیکی کی پکی سچی نیت کر لی مگر وہ نیکی کر نہ سکا، فرمایا ہوگا کیا؟ کتبت لہو حسنہ۔ اے حبیب تیری امت کے لیے یہ رعایت ہے کہ اگر کسی نے نیکی کی نیت کر لی مگر وہ نیکی کر نہ سکا تو ہم اسے نیکی کے کرنے جتنا اجر عطا فرما دیں گے، اتنا اجر ہم اسے دیں گے جو کرنے والے کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر وہ اس کو کر گزرا، اگر وہ اس کو کر گزرا یعنی لیکی کی نیت کی، اس کے بعد نیکی کرنے کا موقع بھی اس کو مل گیا، اگر وہ کر گزرا فَإِنْ عَمِلَهَا کُتِبَتْ، اللہ کہتے ہیں کُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، اگر اس نے نیکی کی نیت بھی کی اور نیت کر کے نیکی بھی کر لی، پھر اس کی ایک نیکی نہیں، ہم اس کو ایک نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرما دیں گے۔ کتنے گنا؟ 10 گنا اجر عطا۔ کسی نے آپ تھالے کیا ہو کیا کوئی 100 کروڑ تنخواہ ملے گی پھر تھی میں، آپ تھالے ہو 100 کروڑ کا، آپ تھالے کتنا ہو؟ 100 کروڑ کا، تو 100 کا 10 گنا کتنا ہوا؟ بولیے کتنا ہوا؟ 1000 ہوا۔ آپ تو 22 آپ تھالے کریے 100 کروڑ پھر تھی میں کا، اور 10-15 دن کے بعد یا مہینے کے بعد جب تنخواہ ملے تو تنخواہ مل جائے 1000 کروڑ پھر دھیمے کے مطابق، تو ناروے کے تو آدھے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ آپ بل ارننگ کا اندازہ کر لیں، اجر کا اندازہ کر لیں۔ آپ تھالے ہے 100 کروڑ کا، مل جاتا ہے پھر دھیمے 1000 کروڑ، تو کیا بندہ اس مالک کا شکریہ ادا نہیں کرے گا؟ بولیے، شکریہ ادا نہیں کرے گا؟ طبیعت مانے گی نہیں یار میں اپنے مالک کا شکریہ ادا کروں۔ مالک یہ فرماتا ہے ساری کائنات کا کہ امت مصطفیٰ کا جو فرد نیکی کا ارادہ کرے گا مگر کر نہ سکے گا کسی وجہ سے، اسے ایک نیکی کا اجر دوں گا۔ کتنی نیکیوں کا؟ ایک نیکی کا۔ اور اگر وہ کر گزرے گا تو اس کی ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دوں گا۔ کتنے گنا؟ 10 گنا بڑھا دوں گا۔
اور یہ اجر کا تو پتہ اس دن چلے گا جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے. اس سے پہلے اجر کی ہمیں کیا قدر ہو؟ اجر اور نیکی کی قدر کا پتہ اس دن چلے گا جب اعمال تل رہے ہوں گے، جب ایک ایک نیکی ساری کائنات کی دولت دے کر بھی نہ ملے گی. فرمائے ایک اللہ کریم نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی. اگلی چیز فرمایا ومن ہم بسیئۃ فلم یعملها لم تکتب شیئا. اے حبیب جا کے امت کو یہ بھی بتانا کہ اگر ان میں سے کوئی معاذ اللہ کوئی برائی کا ارادہ کرے گا، کوئی برائی کا ارادہ کرے گا مگر اسے کر نہیں سکے گا بالفرض، نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہ کر سکا تو نیکی لکھی گئی. فرمایا برائی کا ارادہ کرے گا مگر برائی کو کر نہ سکے گا کسی وجہ سے، فلم یعملھا لم تکتب شیئا، تو پھر ہم اس کا کوئی گناہ بھی نہ لکھیں گے. گناہ کا ارادہ کر لیا کہ آج تو میں برادری کے اندر فلاں پریا بیٹھ گئی ہے، آج تو میں اس کی ایسی تیسی کر کے چھوڑوں گا. کوئی بندہ دور تھا، کسی کی بات کے اندر غیبت کر دی کہ آج وہ بندہ پاس نہیں، سامنے تو اس کو بڑے سلام کیے تھے پر آج اس کی ایسی تیسی کر کے چھوڑا جو پاس جو نہیں ہے. یہی ہمارا کریکٹر ہے. پاس ہو تو جی جی ہے، پاس نہ ہو تو اوئے اوئے ہے. یہ ہمارا کریکٹر ہے جو بلڈ ہوا ہے ہمارا. آج چونکہ وہ پاس نہیں، آج اس کی جو لوز کریکٹر ہے وہ ضرور سارے بیان کروں گا. بدی کا ارادہ کر لیا کسی وجہ سے، اب اسی بندے کا کوئی رشتہ دار پاس آ گیا یا قریبی دوست آ گیا، پھر رہنے دیا. نہیں یار آج نکلتے بھی گل کل تے پا دیو، آج نہیں ٹائم مل سکے. اگر برائی کا فرمایا ارادہ کر لے مگر کرے نہیں اسے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فلم یعملھا لم تکتب شیئا. اگر کسی نے برائی کا ارادہ کر لیا مگر کیا نہیں، فرمایا سنو حبیب ان کو بتاؤ کہ ہم وہ تمہارا گناہ نہیں لکھیں گے. فَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر کسی نے گناہ کو کر لیا، کتبت سیئۃ واحدہ، اب نیکی نہیں کی تو ایک نیکی لکھی گئی، کر گزرا تو کتنی نیکیاں لکھی گئیں؟ بولیے کتنی؟ 10. اب برائی کا یہ کیا، فرمایا حبیبی ان کو جا کے بتاؤ اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے گا مگر کر نہ پائے گا تو ہم اس کا گناہ نہیں لکھیں گے، ہم اس کا گناہ نہیں لکھیں گے. اور اگر اس نے گناہ معاذ اللہ کوئی کر لیا پھر ہم کیا کریں گے؟ فرمایا کہ پھر کتبت سیئۃ واحدہ، پھر اس کا ہم ایک ہی گناہ لکھیں گے. گناہ کتنے لکھے جائیں گے؟ ایک ہی. فرمایا ہم لکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں پھر لکھیں. یہ بھی معراج کی رات کا تحفہ. پھر حضرت عبداللہ آخری حدیث پاک عرض کر کے تو اجازت چاہتا ہوں، اور بھی کچھ چیزیں بیان کرنی تھی مگر ریپیٹ میں کافی ٹائم گزر گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فَعُوتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثہ، فرماتے حضور کو معراج کی رات 3 چیزیں عطا فرمائی گئیں. کتنی چیزیں؟ 3. اُوتِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، فرمایا حضور کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں عطا کی. کیا عطا کیا؟ 5 نمازیں. وَأُوتِيَ خَوَاتِيمَ سورۃ البقرہ، اور فرمایا معراج کی رات اللہ نے حضور کو سورہ البقرہ کی آخری آیتیں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. اور تیسری چیز اس مقام پر جس کا ذکر فرمایا وَغُفِرَ لِمَن لَّمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْءَ الْمُقْحِمَاتِ، فرمایا حضور کو یہ بشارت دی گئی کہ اے میرے پیارے نبی، آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ میں اپنے فضل اور اپنے کرم سے آپ کی امت کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک شرک اگر معاذ اللہ کوئی مومن مشرک ہو جائے، یہ ارتداد اور مشرک ہونا معاف نہیں ہو سکتا. فرمایا اس کے علاوہ کوئی گناہوں کے انبار بھی لے آئے، میری رحمت جو ہے وہ اسے معاف کر دے گی. یہ تحفہ بھی حضور کو معراج کی رات ملا. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہمیں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ زندہ رکھے، حضور کی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے، ہم سب کا آنا اور جانا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.